بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ استجابت کی شرطیں۔ دعاؤں کے قبول ہونے اور اس کے فوائد اور اثرات کے ظاہر ہونے کی کچھ شرطیں ہیں جن کے بغیر دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ ذیل میں دعاؤں کے مستجاب ہونے کی چند شرطیں قابل ملاحظہ ہیں۔ معرفت خدا۔ دعا سے قبل خدا کی صحیح شناخت اور معرفت ضروری ہے، کیونکہ بغیر شناخت و معرفت کے دعا بے معنی ہے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، کیونکہ تم لوگ جس کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہو اور اس کی معرفت ہی نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ کی معرفت رکھنے والے کی دعا اور معرفت نہ رکھنے والے کی دعا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے احکام پر عمل۔ دعا کے قبول ہونے کی دوسری اہم شرط یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل اور اس کے محرمات سے دوری ہے۔ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے دوری دعاؤں کے مستجاب ہونے کی بنیادی شرط ہے، لہٰذا وہ شخص جو مسلسل گناہوں کی تکرار کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اور معصیت میں غرق ہوتا ہے، اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے دعا کرنے والے کی مثال اس تیر انداز کی طرح ہے جو بغیر کمان کے تیر چلائے۔ قلبی رجحان۔ دعاؤں کے وقت انسان کا دل و جان سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا دعاؤں کے قبول ہونے کی ایک بنیادی شرط ہے، لہٰذا غفلت میں ڈوبے انسان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ غافل دلوں کے دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دعائیں مانگتے وقت رقت قلب کو غنیمت سمجھو جو اللہ کی رحمت ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لہو و لعاب میں ڈوبے دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ جب بھی حضور قلب کے ساتھ دعا کرو تبھی قبولیت کو یقینی سمجھو، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بارگاہ خدا میں حضور قلب کے ساتھ دعا مانگیں تاکہ ہماری دعائیں پوری ہو سکیں۔ حلال روزی۔ رزق کے حلال کی تلاش اور اپنے عیال کے لیے حلال روزی کمانا بہترین عبادت ہے۔ انسان کے حلال رزق کا اس کی روح اور افکار پر اثر ہوتا ہے۔ انسان کی اگر روزی حلال ہو تو اس کی دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو اپنی دعائیں مستجاب کروانا چاہتا ہے اسے اپنی کمائی کو حلال رکھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو تو وہ اپنی کمائی کو حلال رکھے اور لوگوں کی حق تلفی سے بچے، کیونکہ اللہ اس انسان کی دعا مستجاب نہیں کرتا جس کی روزی حرام ہو یا اس کے ذمے کسی کا حق ہو۔ کیفیت دعا۔ دعا کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ دعا مانگے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ غافر آیت نمبر 65 میں، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ وہ حی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو اور اسی کے اختیار میں روز جزا ہے۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے شکستہ دلی کے ساتھ دعا ہونی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کو شکستہ دلی کے ساتھ تنہائی میں پکارو اور دعا خوف و رجا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خوف و امید کے ساتھ دعا کرو۔ مناسب وقت۔ انسان کسی بھی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتا ہے، لیکن کچھ موقعوں پر دعاؤں کے قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جیسے روز جمعہ، روز عرفہ، روز شب قدر، بارش کے وقت، نماز کے وقت، نماز کے بعد، بے وقت سحر، طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے دوران وغیرہ۔ یہ وہ مواقع ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں 4 موقعوں پر دعاؤں سے کبھی بھی نہیں چونکنا: قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، اذان کے وقت، بارش کے نزول کے وقت، اسلام و کفر کی 2 صفیں جب ایک دوسرے سے جنگ کے لیے روبرو ہوں تب۔ سکونی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے روایت کی کہ 5 موقعوں پر دعائیں مانگا کرو: قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، اذان کے وقت، بارش کے وقت، اسلام و کفر کی 2 صفیں جب ایک دوسرے سے جنگ کے لیے روبرو ہوں، اور کسی مظلوم کی پکار کے وقت کہ جب اس کی آواز اور عرش خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو۔